آپ لوگ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے سفر کے لیے قبول فرمایا۔ یہاں پر جو یہ کلاس چل رہی ہے اسی امید میں چل رہی ہے کہ آپ حضرات اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور آپ کا حج وہاں پر جانے کے بعد ایک مقبول حج ہو۔ اس دوران جب یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ جائیں گے تو ہم لوگ بھی یاد آئیں گے، تو وہاں پر ہمارے لیے بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اسی تمنا میں ہر سال عازمین حج کے لیے یہ کیمپ منعقد ہوتا ہے۔ حج میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت مسائل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سمجھ کر جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر حاجی آتے ہیں، اللہ ہی سب کے حج کو قبول فرمائے، آمین، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کریں، اور وہاں کا عالم نفسی نفسی کا رہتا ہے۔ تو اتنی محنت کر کے اتنے مشقتوں کے ساتھ ہم وہاں جاتے ہیں اور پورا حج کر کے آتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہمارا حج مقبول نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا سیکھ کر جانا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حج ہے کیا۔ اگر سمجھ کر نہیں جائیں گے آپ تو وہاں کے مارکیٹ میں الجھ جائے گی۔ بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعریف بہت کم کرتے ہیں، وہاں کے ہلٹن ہوٹل کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں، وہاں کے مارکیٹ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں، سونا کہاں مل رہا ہے اس کی تعریف بہت کرتے ہیں، کون کون سے فروٹ آ رہے ہیں وہاں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور سمجھ کر نہیں جائیں گے تو حرم میں دل کم لگے گا، مارکیٹ میں دل زیادہ لگے گا۔ تو اور جو لوگ سمجھ کر جاتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جاتے ہیں۔ اب ان کو مارکیٹ میں دل نہیں لگتا، ان کو وہاں کی چیزوں میں دل نہیں لگتا، وہاں جتنی چیزیں آئی ہیں سب باہر سے آئی ہیں، وہ چیزیں دنیا کے ہر کونے میں مل جائیں گی، لیکن جو نہیں مل سکتا وہ حرم نہیں مل سکتا، جو نہیں مل سکتا وہ کعبۃ اللہ نہیں مل سکتا، اور اس کی روحانیت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ تربیتی کیمپ کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم کو سمجھ کر جائیں۔ انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں بتا دیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو تقریر آپ نہ سمجھو، اس کو تقریر کی طرح نہ سنو، میں اس کو ایک کلاس کی طرح کراتا ہوں کہ ہم اس کو ایک کلاس کی طرح سنیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھ لیں، اسی لیے آخری میں رکھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ حجی پر چلے جائیں۔ بہت زیادہ فارمیلٹیز نہیں رکھا ہوں، کسی کو ہار ڈالنا، کسی کو یہ ڈالنا، یہ سب اپنے اندر کے جذبات کی بات ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ سفر پر جا رہے ہو حج کے، سامان باندھ کر چلنا کہ وہاں کہیں پریشانی نہ ہو جائے،
لیکن دوسرا سامان باندھے ہو یا نہ باندھے ہو الگ بات ہے. تقوی کا سامان باندھ کر چلو کہ تقوی سیکھ کر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. پہلی بات سن لیجیے کہ جتنوں کا موبائل ہے اس کو آف کر دیجیے اور یہ طے کر لیجیے کہ یہ پورا ہونے تک آپ مستقل بیٹھ جائیے. اس میں کچھ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی لیجیے. آپ کو میں بتا رہا ہوں تقریباً 13-14 سال سے یہ حج کیمپ کر رہا ہوں. جتنے بھی حاجی گئے الحمدللہ وہاں سے مجھے فون کیا کہ آپ نے جو بتایا ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. آپ خوشو خضو کے ساتھ بیٹھیے. سمجھ لیجیے حج کے لیے نکل گئے ہیں. آپ کسی سے کانٹیکٹ نہ کیجیے, آرام سے بیٹھے اس کو سمجھ لیجیے, سیکھ لیجیے. اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی تو بات یہ ہے, یاد رکھ لیجیے حج کیا ہے, اس کی روح کیا ہے. اس کی روح اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے اور بندے کی محبت اللہ سے. محبت کا اظہار کرنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے محبت ہو گئی, وہ دل میں رکھا ہوا ہے, اظہار نہیں کر رہا ہے, دل میں محبت ہے. ایک بات ہے کہ محبت ہو گئی ہے, بہت ہو گئی ہے, دل میں نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ مجھے تجھے محبت ہو گئی. تو پہلی بات یہ سمجھ کر جائیے کہ یہ حج کا سفر حج جو ہوتا ہے, یہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے اور بندے کی محبت اللہ سے, اس محبت کے اظہار کا نام حج ہے. دنیا میں لوگ یہ دل ہے, یہ دل میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے, کسی سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ دل خاموش نہیں رہتا ہے. اس دل میں کسی سے محبت ہوتی ہے اور کسی سے نفرت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو مال سے محبت ہو جاتی ہے, دن رات سوتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت وہ مال کا طواف کرتے رہتے ہیں, مال کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. جائیداد سے محبت ہو جاتی ہے کسی کو سونے چاندی سے محبت ہو جاتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسی کیسی محبتیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں. لوگوں کے دلوں کے اندر خوبصورت بنا کر خواہشات کی محبت پیدا کر دی گئی شیطان کی طرف سے. من النساء, عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے. اور آج کل تماشے آپ دیکھتے ہیں کہ محبت کے کیسے نظر آتے ہیں. ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت پیدا ہوگی, ایک لڑکی سے لڑکے کو محبت پیدا ہوگی, اور ایسی محبت کرتے ہیں, ایسا دکھاتے ہیں. کہا کہ جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے, مرے تو ساتھ مریں گے. باپ نے کہا کہ تیری شادی فلاں سے نہیں کروں گا, خودکشی کر لیا. جو خودکشی کرتا ہے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایسے ہی کر لیا, اس کے دل کے اندر وہ بھڑاس, وہ آگ اتنی بھڑک جاتی ہے کہ اس کو سنبھال نہیں پاتا ہے اور وہ کود جاتا ہے, مر جاتا ہے, سوسائڈ کر لیتا ہے.
جان دے دیتا ہے. کسی آپ دیکھ لیجئے کیسے تماشے ہوتے ہیں. محبت ہوگی ایک لڑکے سے، ایک لڑکی کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، نہ اپنے مذہب کا اس کو خیال ہے، نہ اپنے خاندان کا اس کو خیال ہے، نہ اپنے ماں باپ کا اس کو خیال ہے. اس کو صرف جس سے اس کو تعلق ہو گیا ہے وہ چاہیے. پولیس کے سامنے ماں باپ آئے، لڑکی نے کہا کہ میں ان کو جانتی نہیں، میں ان کو کیا نہیں کرتی، جانتی نہیں، میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جس نے بچپن سے اس کو کھلایا پلایا سب کچھ کیا، یہاں تک پالا، اس کو وہ کیا کر رہی ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتی ہوں، چھوڑنے تیار ہے. خاندان کو چھوڑ دیتی ہوں، پورا خاندان ایک ہو جاتا، کہا کہ تم کو گھر سے نکال دیں گے. میں کہا کہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس سے تعلق ہو گیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جان دے دیتی ہیں. یہ واقعات تماشے آپ دیکھتے، یہ بھی ایک دل کے اندر پیدا ہونے والی محبت ہے. لیکن یہ محبت نہیں ہوتی ہے، ایک مرض ہے جو کس میں پیدا ہو جاتا ہے، دل میں پیدا ہو جاتا ہے. یہی محبت وہ مرض کے بجائے ایک صحت کے طور پر یہ دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہی اللہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول سے پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کو ان چیزوں سے محبت نہیں پیدا ہوئی، وہی محبت کس سے پیدا ہو گئی، اللہ سے، اللہ کے رسول سے پیدا ہو گئی. اب صحابہ کو ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاندان کو چھوڑنا آسان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جسم کی ساری اذیتیں برداشت کرنا آسان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پکڑ کر لے کر گئے، انگارے پر لٹا دیا، کہا کہ چھوڑ دو، کہا کہ جان چلے جائے گی لیکن چھوڑوں گا نہیں. ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، سولی پر چڑھا کر ان کے جتنے اعضاء تھے اس کو کاٹنا شروع کر دیا گیا. پھر روک کر کہا اے خبیب تم کو اس سے اتار دیں اور تم کو معاف کر دیں، اس کی جگہ لا کر محمد کو کھڑا کر دیں، کیا تم کو پسند ہے؟ کہا کہ نالائق مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دو اس کے بدلے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں، یہ کانٹا چھوڑے گا اس کے لیے بھی میں تیار نہیں. میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹے کی بدلے میں بھی اگر تمہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو مجھے یہ جان پسند نہیں ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ محبت پیدا ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا، جان دے دیتے ہیں اللہ کے. تیر آ کر لگتی ہے، خون کا فوارہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کامیاب ہو گیا کہ جان ایسی بھی جانی تھی ویسی بھی جانی تھی، اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. ہر وقت اللہ سے ملنے کا شوق، ہر وقت اللہ سے ملنے کا شوق. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. ایک پرندے کو آپ سونے کے پنجرے میں رکھو اور وہ پنجرے کو ڈائمنڈ سے سوار دو، وہ پرندے کے لیے وہ قید خانہ ہے، اس کے لیے وہ سونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ڈائمنڈ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو آزاد چلنا چاہتا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہاں دنیا میں رہنا اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اس کا شوق ایسا ہی ہے جیسے جیل خانہ ہے.
وہ بس یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پنجرا ٹوٹے اور کس سے مل جائیں جا کر؟ اللہ تعالیٰ سے مل جائیں۔ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے۔ اب کسی کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے، بار بار وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی گلی میں جا کر گھومتا ہے، لوگ اس کو پیٹتے ہیں، مار کھاتا ہے پھر جاتا ہے، پیٹتے ہیں، مار کھاتا ہے پھر جاتا ہے۔ نہ اس کو عزت کا خیال، نہ اس کو پیسے کا خیال، نہ اس کو مار پیٹ کا خیال، اس کو بس یہ جس سے محبت ہو گئی اس کا ایک چہرہ دیکھ لو۔ اب دنیا میں جن لوگوں سے آپس میں محبت ہو جاتی ہے وہ تو یہ کر لیتے ہیں، اور ایک بندہ ہے جس کو اللہ سے محبت پیدا ہو گئی، اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، وہ محبت پیدا ہو گئی کہ آپ دیکھے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، تو وہ کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آنکھوں کو نظر نہیں آ سکتی، وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے محبوب کو، وہ تڑپ جا رہا ہے اس کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو یہ محبت بہت زیادہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، سنبھالا نہیں جا رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ دیکھا سنبھالا نہیں جا رہا ہے، ایک جھلک آپ کی دیکھنا چاہتا ہوں میں، آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ دنیا میں تجھے جو آنکھیں ہم نے دی ہیں وہ آنکھوں میں اتنا پاور نہیں ہے کہ تم میری ذات کو دیکھ سکے، وہ تو دیکھو گے جنت میں انشاءاللہ، اس وقت وہ پاورفل آنکھیں میں تم کو کیا کر دوں گا، دے دوں گا، لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے، ابھی تھوڑا سا سنبھال لینا، تھوڑا سا برداشت کر لینا، جب جنت میں آ جاؤ گے تو دکھا دوں گا اپنے آپ کو۔ کہا کہ نہیں اللہ، مجھے دیکھنا ہے، آپ دکھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانا چاہا، جھٹکا نہیں، کتنا بول رہے تھا سنو، ایسا نہیں کہا کہ محبوب کی محبت ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ مجھے تو دیکھ نہیں پاؤ گے، ایک کام کرو، پہاڑ اور فلاں پہاڑ کے اوپر کوہ طور کی طرف دیکھتے رہنا، میں اپنی تھوڑی سی جھلک پر ڈالتا ہوں، میرے نور کی تھوڑی جھلک ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ کھڑا ہو جائے سنبھال لے تب تم دیکھو گے۔ اب یہ دور کھڑے ہوئے تھے، فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے رب نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ پہاڑ جل گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، گھنٹوں بے ہوش پڑے ہوئے، جب ہوش آیا توبہ کی، اے اللہ معاف کر دیجیے کہ واقعی دیکھ نہیں سکتا، لیکن کیا کہوں کہ دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی آپ کو دیکھنا۔ اب ایسے عاشقوں کے لیے دیکھنا بھی چاہتے ہیں، محبت بھی ہو گئی ہے تو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس کا نظام بنایا۔ نظام یہ بنایا کہ اللہ نے اپنا گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنایا۔ یہ کعبۃ اللہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ سب سے پہلا گھر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ناول آف دا ارتھ کہتے ہیں جغرافیہ کے اندر، یعنی جب یہ زمین بنی تو سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ کی زمین کو اللہ نے بنایا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلا دیا۔ وہاں سے جیسے ایک آپ اس کا ٹکیا ہوتا ہے، ٹوپی روٹی کا ٹکیا پہلے بنتا ہے، اس کے بعد آپ بیلتے ہیں تو پھیل جاتا ہے، اس طرح پہلے وہ ٹکیا بنا، وہ جگہ پیدا کی جس جگہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد اس کو دہا،
قرآن میں کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھیلایا، اور دہا بولتے ہیں راؤنڈ کو کوئی چیز کو پھیلانے کو، تو اس کو ہم نے پوری زمین بنائی۔ تو وہ جگہ، جو جگہ آپ جا رہے ہیں، یہ دنیا کی سب سے پہلی جگہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو سب سے پہلا گھر جو بنا وہ ہے جہاں جو مکے کے اندر موجود ہے، وہ مکے کے اندر موجود ہے، تو پہلا گھر بنا۔ اب اس گھر پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کو عشق کرتے ہیں، اس کے لیے نظام بنایا کہ اس گھر کے اوپر اپنی تجلی کو ڈالا۔ خود کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتے، اتنی تجلی جو ہماری آنکھیں کیا کر سکتی ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ کی نور کی اتنی تجلی اس کعبۃ اللہ پر ڈالنا۔ کعبۃ اللہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کعبۃ اللہ اس تجلی کا نام ہے جو عرش سے لے کر کہاں تک، اس زمین تک آتی ہے۔ کعبۃ اللہ 4 دیواری ہے، تو وہاں پر تجلی ڈالی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا، یہ جب دنیا پیدا ہوئی تب فرشتوں نے اس کو بنایا، بعد میں زمانہ جیسے گزرتا گیا اس کی دیواریں ٹوٹ گئی، اور اس کی بنیاد وہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، کہیں پر ایک درخت نہیں اگتا ہے، تو ہوائیں چلنے کی وجہ سے بالو اڑ کر آ کر وہ بنیادوں پر پڑ گئی اور اس کی بنیادیں چھپ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ بھی عشق کی داستان ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے یروشلم میں چھوڑا، فلسطین میں چھوڑا، اور بیت المقدس سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی وہ انہوں نے تعمیر کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعاون سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام سارہ، ایک بیوی کا نام ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگ کہاں چلے جاؤ، مکے چلے جاؤ۔ مکے کا راستہ فرشتوں نے بتایا، اور جہاں پر یہ اس وقت کعبۃ اللہ ہے وہاں پر لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہاں پر چھوڑ دیا دونوں کو۔ یہ غور سے ہم لوگ سب سنیں، یہی روح ہے اس کی حج کی۔ وہاں چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد وہاں نہ ایک درخت تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی آدمی چلنے پھرنے والا تھا۔ ڈیزرٹ میں کون رہ سکتا ہے؟ جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ پرندہ آ سکتا ہے، نہ چرندہ آ سکتا ہے، کچھ نہیں آ سکتا۔ اس جگہ لے جا کر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ نبی ہیں، یہاں کیا کرو گے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ دو، چھوٹا سا بچہ گود میں تھا اس کو چھوڑ دو، پھر عراق چلے جاؤ دین کی دعوت کے کام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، حضرت جبرائیل ویسے ہی واپس چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. اتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے. چلنے لگے. حضرت حاجرہ علیہ السلام، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا. وہ بھی اللہ کی بندی حضرت ابراہیم کی بیوی تھی. انہوں نے پوچھا اتنا بتا کر جاؤ، جا رہے ہو صحیح، اللہ کے حکم سے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. نام اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. ایک ماں اور ایک بچہ، نہ کھانے کا کوئی نظام، نہ پانی کا کوئی نظام، نہ رہنے کا کوئی نظام، نہ کوئی آس پاس آ کر کوئی بات کرنے والا ہے. اکیلے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. یہ یقین کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو جاؤ. اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا. نہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے جا رہے ہو تو اللہ مجھے کیا نہیں کرے گا. حج میں جانے والے کے اندر یہ حج کو کیوں جا رہے ہو؟ یہ یقین پیدا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ حج کو لے کر جاتا ہے. اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں جتنی بھی بڑی تکلیف نظر آئے، کوئی پریشانی نہیں، اللہ میری حفاظت کرے گا. یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اب چلے گئے ہو. حاجرہ علیہ السلام اللہ کے یقین پر. لیکن اللہ کے یقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سو جاؤ. اللہ چاہتا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ تڑپے، میرا بندہ بلبلائے، مجھے ہاتھ اٹھا کر مانگے، میرے سامنے گڑ گڑائے، اور اپنی حد تک جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ محنت کر لے. بعد میں ساری محنت کے بعد بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ کی ذات پر کرے، اپنی محنت پر نہ کرے. یہ حج کا پیغام ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. حضرت حاجرہ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بچہ رونے لگا. آپ جائیں گے تو گرمی کتنی رہے گی دیکھ لینا. اے سی میں رہیں گے آپ لوگ سب، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے تھی تو کیسی گرمی ہوگی. اب پیاس لگنے لگی. نئی جگہ، کچھ بھی تعارف نہیں ہے، کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے جگہ کا. اس کا جغرافیہ کیا ہے، کون کون سی جگہ ہے. اب پانی کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑی. سامنے ایک پہاڑ تھا جس کا نام صفا ہے، اس پر دوڑی. دیکھیں گے پہاڑ کے اوپر کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر، ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں گے چاروں طرف نظر آئے. کھڑے ہو کر بہت دیر تک دیکھتی رہی، پھر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، میرا شوہر تیرے نام پر گیا ہے، میں تیرے نام پر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، تیرے حکم سے بیٹھی ہوئی ہوں. اے اللہ مجھے پانی دکھا دے، رزق دکھا دے. کہیں دور دور سے نظر نہیں آیا. پھر اتر کر پھر دوڑنے لگی. دوڑ کر ایک پہاڑ سامنے تھا مروہ، اس کے اوپر چڑھی. وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھا کہیں پانی نظر نہیں آیا. بلک بلک کر، آپ سوچو کیسا بلک رہی ہوگی کہ ایک بچہ ہے گود میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کچھ اللہ پر ہے. پانی اگر نہ ملے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے. جب آدمی کا یہ عالم ہوگا تو سوچو کہ کیسا تڑپ رہی ہوگی. تڑپ تڑپ کر مروہ کے اوپر دعا کی، کچھ نظر نہیں آیا. پھر سوچا کہ میں نے صفا پر ٹھیک دیکھا کہ نہیں دیکھا. پھر ادھر آئی. 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. 7ویں مرتبہ جب مروہ پر پہنچی، احساس ہوا بچے کو نیچے چھوڑ کر آئی. دوڑ کر آئی. دھوپ میں بچہ لیٹا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے.
اور ایڑیاں مار رہا ہے زور سے، اور بچہ جب چیختا چلاتا ہے زور سے ایڑیاں مار رہا ہے تو اس ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آ کر دیکھا، عبرانی زبان بولتی تھی وہ، حضرت ابراہیم کی علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عبرو وہ زبان میں بولتی تھی۔ پانی بہتا چلا جا رہا تھا تو جلدی سے بالو ہی میں ایک منڈیر باندھا اور کہا کہ زم 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 مانا رک جا، اور پانی اس کے اندر ایک گڑھے میں جمع ہونے لگا، خود پیا، بچے کو پلایا۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قیامت تک حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت کی داستان کو دوہرا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے۔ آنے سے پہلے یہ قبیلہ تھا جس کا نام تھا جرہم، وہ قبیلہ عراق سے یمن کی طرف جا رہا تھا، اور وہ بھی پانی کی تلاش میں تھا۔ پانی جہاں ہوتا ہے وہاں پرندے آتے ہیں، جب یہ کنواں آ گیا تو پرندے بھی اڑ کر آ گئے، اور وہ پرندے آ کر اس میں سے پانی پیتے تھے، جاتے تھے۔ تو ایک قبیلہ جب دور سے چل رہا تھا تو اس کو پانی کی ضرورت تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پرندے بہت اڑ رہے ہیں، تو کہا کہ پانی ہو سکتا ہے وہاں پر۔ لوگوں نے آ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور پانی کا کنواں ہے، ایک پانی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے اور آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو ہمیں پانی ہے پئیں اور یہاں پڑاؤ ڈالیں۔ آئے، اجازت دی، پانی پیا۔ اس قبیلے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم جا رہے تھے، جانا چھوڑ دیں گے، اسی جگہ کیا کر لیں گے، پڑاؤ ڈالیں، اسی جگہ رہ جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک تم رہ جانا، لیکن یہ کنویں کے مالک تم نہیں ہوگے، یہ کنواں کسی کے، اس میں یہ وقف رہے گا، اس کے مالک تم نہیں بنو گے، اس میں سے پینا، اس میں سے خرچ کرنا پانی، لیکن اس کے مالک تم نہیں بنو گے۔ بڑا نیک قبیلہ تھا، وہاں رہ گیا۔ یہ مکے کے پاس ایک آبادی بننے کا پہلا واقعہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آئے، دوبارہ جب کچھ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں آئے، جب تک بچہ بڑا ہو گیا تھا، کھیلنے لگا تھا، کودنے لگا تھا، اور بوڑھے باپ کو چھوٹا بچہ بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے سب سے چھوٹے بیٹے سے بہت تعلق ہوتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر کا بھی ہو تو ویکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے یہ، اور چھوٹا بچہ بہت اچھا دکھتا ہے، اس لیے دادا کو پوتے بہت پسند آتے ہیں۔ ابا بیٹے کو کم محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ دادا پوتے کو کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے، پوتے کو بہت پسند کرتے ہیں، تو چھوٹا بچہ اچھا دکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ جگہ دکھائی جہاں پہلے کعبۃ اللہ بنا تھا، تو اس ریت کو ہٹایا گیا، اور ریت کو ہٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے، ابھی آپ جاؤ گے تو ہم دکھائیں گے، اس کے اندر ہم دکھائیں گے، آپ جاؤ گے تو جہاں پر باب السلام ہے وہاں پر
پہاڑ نظر نہیں آتا ہے، ایک بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی، اس کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس۔ اس پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں جاتے تھے، وہاں سے پتھر کو کاٹ کر اٹھا کر لے کر آتے تھے، بچہ بھی سر پر ایک پتھر اور ابو بھی پتھر، اور لے کر آ کر اس کی تعمیر کرنا شروع کرتی۔ اور تعمیر جہاں تک اپنا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک تو تعمیر کر دی، اب اوپر کی کیسے کریں گے؟ یہاں تو ہم ساروے بنتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، وہاں کوئی ساروے کا نظام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کر کسی طرح سے باندھنا بہت تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں ایک پتھر بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا، جتنا ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا سائز تھا اتنے سائز میں کھڑے ہونے کی جگہ بنا دی۔ وہ پتھر کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم یہ لو، اس پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ ہائیڈرالک سسٹم ہے۔ کیا ہے؟ ہائیڈرالک سسٹم ہے۔ پتھر لے کر آؤ، کھڑے ہو جاؤ، پتھر کو اشارہ کرو، یہ پتھر اوپر جائے گا، اور آپ پتھر کو اوپر لگا دو، پھر اشارہ کرو، کیا ہو جائے گا؟ نیچے اتر جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر پورے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، چھت لگا دی۔ اب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب یہ پتھر کہاں لگاؤں؟ یہ کیا ہوگا؟ کیا واپس لے کر جائیں گے؟ یہی رہے گا؟ کہا کہ نہیں، فلاں جگہ لگا دو۔ تو اس کو سامنے لگا دیا گیا، وہاں پر بٹھا دیا گیا، اسی کا نام ہے مقام ابراہیم۔ کعبۃ اللہ پورا بن گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم جاؤ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اذان دینا۔ اذان مطلب اعلان کرنا، بھائی کعبۃ اللہ بن گیا ہے، سب حج کے لیے آ جاؤ۔ اذن فی الناس بالحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ، اگر میں اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز کتنی زور سے بھی دے لوں، کتنی دور جائے گی؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، کون سنے گا آواز کو؟ اللہ نے کہا کہ پورے عالم کے لیے کیا دے دینا؟ اذان دے دینا، اذن فی الناس بالحج۔ یہ سوال کیا اللہ کہ اے اللہ میری آواز کتنی دور تک جائے گی، کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم جتنا کہہ رہے ہیں اتنا تمہارا کام ہے، تمہارا کام آواز دینا ہے، تمہارا کام پکارنا ہے۔ اس آواز کو پہنچانے کا کام تمہارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ میرا کام ہے۔ یہاں پر ہر ایک نہیں آ سکتا۔ اس کائنات کے اندر جس کے اوپر میری محبت کی نگاہ پڑے گی، جس کو میں محبت سے دیکھوں گا، جس کو پیار سے دیکھوں گا، جس کی مغفرت کا فیصلہ کروں گا، جس کی توبہ سے اس کو پاک کرنا چاہوں گا۔ یہ کان ہے یہ جو ہمارے ظاہری ہیں، یہ آنکھ ہے یہ جو ظاہری ہے، یہ بہت دور تک نہیں دیکھ سکتی، یہ کان بہت دور تک کا سن نہیں سکتے، یہ کان دل میں بھی ہے، یہ آنکھ دل میں بھی ہے۔ جب آپ یہ ظاہری آنکھ کو بند کرو گے اور اس آنکھ کو کھولو گے، اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہو سامنے، اس آنکھ سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی ایک ساتھ سامنے دیکھو گے تو پیچھے نہیں دیکھ پاؤ گے، پیچھے دیکھو گے تو سامنے نہیں دیکھ پاؤ گے۔
آپ گھر چھوڑ کر ابھی آئے یہاں پر، یہاں سے آپ اپنا گھر نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے آپ کل کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے آپ آگے کا دن بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن تھوڑی دیر آنکھ بند کر لو، اس کے بعد اس آنکھ کو کھولو، دیکھو آپ کا گھر نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ کل کہاں کہاں گئے تھے، وہ ساری چیزوں کو یہ آنکھ بند کر وہ ساری چیزیں دوبارہ نظر آنے لگیں، نظر آتی کہ نہیں آتی؟ یہاں تک کہ آدمی اس سے آگے کا بھی دیکھتا ہے، یہ دل کی آنکھ ہے۔ اسی طرح دل کے کان بھی ہوتے ہیں، یہاں تو ایک آواز سنتے ہو، یہ کان کو بند کرو، وہ دل کے کان کو اوپن کرو، کل تمہارے گھر میں کیا کیا بات چیت ہوئی تھی ساری سنائی دے گی۔ تم کا ایک سال پورے سال کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو بھی وہ کان کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ ایک کان اور آنکھ دل کے ہیں، جس کی یہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے وہ اصل اندھا ہے، جس کے یہ کان بہرے ہو جاتے ہیں وہ اصل بہرا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اذان دو، جس کو میں محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا، جس کو میں پیار کی نگاہ سے دیکھوں گا، جس کو میں مغفرت کرنا چاہوں گا، جس کو میں پیار کرنا چاہوں گا، تمہاری یہ آواز اس کے کانوں کو سنائی دے گی اور اس کے اندر طلب پیدا ہوگی۔ تم دیکھ لینا ابراہیم اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، لوگ پیدل آئیں گے یہاں پر حج کرنے کے لیے، وعلی کل ضامر، ہر طرح کی سواری پر بیٹھ کر آئیں گے، یاتون من کل فج عمیق، دنیا کی بہت دور دور تک کی گھاٹیوں سے بھی لوگ نکل کر کہاں آئیں گے؟ یہاں پر آئیں گے۔ تو لہذا یہ بندہ تو دور دور تک کی گھاٹوں سے لوگ آئیں گے، اس کو بند کر دینا، ادھر سے یہ نہیں کرنا، جو لوگ جانا ادھر سے ادھر۔ ہوا یہ، حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، حج کیا ہے سن لو، آپ حج کو نہیں جا رہے، ایک غور سے میری بات سن لو، پیسے سے کسی کا حج نہیں ہوتا ہے، پیسے سے کسی کا حج نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مالدار اس دنیا میں گزرے لیکن ان کو حج نصیب نہیں ہوا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے اسی ملک کے اندر، ان کو حج نصیب نہیں ہوا، دولت مند گزرے، ان کی دولت میں ان کو حج کرانے کا کر ہی دیا۔ حج دولت سے پیسے سے نہیں کیا جاتا، حج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اس پر اپنے بندوں میں جس پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے دل کے کانوں کو حضرت ابراہیم کی وہ آواز سناتا ہے، اور اچانک اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے حج کو جانا ہے، اور وہ حج کی تڑپ جیسا پیدا ہوتی ہے، اس کے وسائل اللہ کی جانب سے بنتے چلے جاتے ہیں، وہ بناتا نہیں ہے، اللہ بناتے چلے جاتے ہیں اور اس کو تیار کرتا ہے، پھر اللہ سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مجھے محبت ہے، اور اس کو لاتا ہے اپنے گھر کو۔ تم انہیں کو بلاتے ہو جن سے تم کو محبت ہوتی ہے، اور اس کو اٹھا کر لاتا ہے، پھر اپنے گھر پر لا کر طواف کراتا ہے، حج کراتا ہے اور پاک کر کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مقبول حج کر لیا وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اندر
گناہگار ہونا، نیک ہونا کچھ شامل ہے۔ ایسے شرابیوں کو جو زندگی بھر شراب میں مبتلا تھے، زندگی بھر زنا میں مبتلا تھے، زندگی بھر جوا کھیلنے میں مبتلا تھے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایک صاحب آئے، ہم سے کہنے لگے کہ فلاں آدمی اتنا شراب پیتا تھا، اتنا جوا کھیلتا تھا، بولا اللہ اس کو کیسے قبول کیا؟ اللہ اس کو کیسے قبول کیا؟ جوا کھیل رہا تھا، شراب پی رہا تھا، سب کچھ کر رہا ہوگا، اللہ نے اس پر محبت کی نگاہ ڈالی، محبت کی نگاہ ڈالی۔ یہ تم کون؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے بندے کے بارے میں بولنے کے لیے؟ میں کس پر نگاہ ڈالوں کس پر نہ ڈالوں، مجھے جس سے محبت ہوگی اٹھاؤں گا۔ وہ یقینی طور پر گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن میرا بندہ ہے کہ میں اس پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہوں، اس کو یہاں سے اٹھاتا ہوں، لے کر آتا ہوں اور لا کر میرے گھر کا طواف کراتا ہوں، آب زمزم سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہوں اور اس کو پاک کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک ماں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، ریگنے والا بچہ گندگی کر لیتا ہے اور کبھی نہیں دیکھنے، ماں نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ اسی گندگی کے اندر کھیل دیتا ہے، کھیل کر پورے چہرہ بدن سب کچھ گندی پیخانے سے بھر لیتا ہے۔ کوئی اچانک آ کر اس کو دیکھتا ہے، ناک بند کر لیتا ہے، بدبو بھاگتا ہے، اس کو چھینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کاٹی گندا ہو گیا، بدبو آ رہی ہے، کوئی اس کو چھینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دور سے اس کی ماں کہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ لت پت ہو گیا ہے، اس کے قریب کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اس سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ ماں دوڑ کر آتی ہے، اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر حمام میں لے کر جاتی ہے، خود بھی روتی رہتی ہے کہ بچے تم نے یہ کیسا کر لیا، یہ کیا کر لیا، پھر لے جا کر حمام کے اندر اس کو گرم گرم پانی نہلاتی ہے اور پورا صاف کرتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، اچھے کپڑے لگاتی ہے، اس کو خوشبو لگاتی ہے، پھر لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہے، دیکھو میرا بچہ یہاں ہے، ہر ایک پیار کرنے لگتا ہے، وہ محبت میں کرتی ہے، دوسرا چھونے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی بدبو اس کو آ رہی تھی، لیکن ماں کو اس کی گندگی کی بدبو نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس کو محبت تھی اپنے بچے سے۔ وہ ماں جتنی محبت اپنے بچے سے کرتی ہے، لاکھوں گنا زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ اس گندے آدمی کو دنیا کہتی ہے کہ یہ گندا ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ شرابی ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ کبابی ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ گناہگار ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کو دل میں ڈالتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا کر اپنے گھر کو لے کر آتا ہے اور گھر کو لے کر آ کر توبہ کے آنسوں سے اس کو دھوتا ہے، آب زمزم سے اس کو پاک و صاف کرتا ہے، اپنے گھر کا طواف کراتا ہے اور سارا حج کرواتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کو ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے گناہگار نہیں ہوتا، اس بندے کو بھی میں نے ایسے ہی کر دیا، اور پھر اعلان کر دیا سن لو، جس کو اللہ حج مبرور نصیب فرما دے اس کا جنت میں جانا یقینی ہے انشاءاللہ، اعلان کر دیا۔ تو آپ یہ حج کی روح، ورنہ یہ کوئی سفر ہوگا جب تک یہ جذبہ لے کر آپ نہیں جائیں گے کہ میرے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، اللہ میری راتیں کیسی گزرتی تھی مجھے معلوم ہے، میری آنکھوں نے کیا کیا گناہ کی ہے مجھے معلوم ہے، میرے کانوں سے کیا کیا میں نے مجھے معلوم ہے، میری زندگی کیسے گزاری مجھے معلوم ہے، اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں لت پت ہوئے، اللہ میں اور کعبۃ اللہ، میں اور عرفہ کا میدان، میں اور مینا، میں اور مسجد خیر جہاں
अंबिया अलैहिस्सलाम के खत्म पढ़े, मैं और मस्जिद नबवी, मैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा इतना गंदा, इतना जिंदा, ऐसा कहाँ आ सकता हूँ? अल्लाह ने कबूल किया तो समझ लो कि अल्लाह तुमको पाक करने के लिए कबूल किया है। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तुमसे ताल्लुक रखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी हाजी को हज पर जाते हुए देखो, उसको जाकर उसको दुआ की दरखास्त करो, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल जरूर करेगा। इसलिए कि जब उसको हज को कबूल किया है, अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहा है, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी आवाज को कौन सुनता है? अल्लाह सुनता है। आज़िम हज को जो हज को जा रहा है, उससे जाकर दुआ की दरखास्त करो। फिर फरमाया कि हाजी नहीं होता। सऊदी में आप जाएंगे तो उन लोगों ने एक बोर्ड लगाया है मक्के से बाहर, ज़ुयूफुर रहमान, रहमान के मेहमान है, ये रहमान के मेहमान है। अब आप जो जा रहे हैं वो रहमान के मेहमान है। अब आपके दिल के अंदर सारी दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, ए अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। अब मेरे दिल में भी किसी और की मोहब्बत नहीं रहेगी, और किसी की मोहब्बत नहीं रहेगी। मेरी जिंदगी इधर इतनी गुजर गई, ना जाने जिंदगी की शाम कब हो जाए, ना जाने ये आंखें कब बंद हो जाए। ए अल्लाह तूने मुझे कबूल किया, ए अल्लाह जब कबूल किया तो अब इस दिल के अंदर किसी और की मोहब्बत नहीं होगी। याद रख लो, जिसको अल्लाह हज के लिए बुलाता है, ये इस बात की अलामत है कि उसको अल्लाह को उससे मोहब्बत है। और अल्लाह को उस वक्त नाराजगी होती है जब वो तो बहुत मोहब्बत करे और वो अल्लाह के घर पर भी जाकर उससे मोहब्बत ना करे। भागता रहे, दौड़ता रहे मार्केट की तरफ, चीजों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ। अल्लाह को बहुत नाराजगी होती है कि मैं इसको पाक करने के लिए वहां से यहाँ लाया, और ये है कि अल्लाह की रहमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और ये मार्केट में घूम रहा है। ये सोने पर इसकी नजर है, चांदी पर इसकी नजर है, कपड़ों पर इस पर नजर है, मेरी रहमत पर इसकी नजर नहीं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसीलिए हज के बारे में सुन लो, हज बहुत बड़ी नेमत है, और थोड़ी सी भी नाकदरी की वजह से जिंदगी तबाह भी हो जाती है। लोग इसको बात को नहीं सुन रहे। मेरे आंखों के सामने उलमा ने बहुत लिखा है, बहुत वाक़ियात लिखे हैं किताबों के अंदर। उलमा ने लिखा, दूसरों के वाक़ियात सुना, लेकिन इस उम्र में मैंने भी अपने आंखों से बहुतों को देख लिया है जिनको अल्लाह ने हज नसीब किया, उन्होंने वहां जाकर हज का ख्याल किए बगैर वहां पर हज के अलावा दूसरे कामों में मुब्तला रहे। उनकी जिंदगी बहुत मुसीबत में आ गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युरिद फीही बिइल्हादिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। सुन लो अच्छी तरह से, यहां पर गुनाह का इरादा करने से गुनाह नहीं लिखा जाता, गुनाह जब हो जाता है तब गुनाह लिखा जाता है। मक्के में चले गए, गुनाह के इरादे से भी अल्लाह का अज़ाब अलीम आएगा। और आज मैं आपको तरबियती इस्लाम के अंदर बता रहा हूं, अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए, लेकिन जो हज को आते हैं अक्सरों का हज नहीं होता है। अक्सर लोगों को हज ही नहीं मालूम है। बगल वाले हमारे घर के गए हुए थे, इसलिए मुझे भी जाना है। मेरे खानदान के कुछ लोग गए हुए थे, इसलिए मुझे भी जाना है। पेरिस जाना था, लंदन घूमने जाना था, सिंगापुर जाना था। हम थोड़ा सा दीनी सोच के लोग हैं, तो उधर जाने के बगैर किधर जा रहे हैं? हज को जा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता। इससे मैं बता के भेज रहा हूं, ये तरबियती काम इसीलिए किए जाते हैं, इससे आपकी जात इससे अच्छा था कि आप आना चाहते हैं।
حج کو نہ، ایک فرض چھوڑنے کا آپ کو گناہ ہوتا، وہ بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے جاہلیت کی موت مرے گا۔ لیکن یاد رکھ لو وہ ایک گناہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ حج کو جا کر وہاں تم نے بے حرمتی کر لی، دنیا ہی میں اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے حج کو جانے والے بہت مبارک، لیکن بہت سنبھل کر رہنا بہت ضروری ہے۔ کتنے دن کا سفر ہو رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ 40 دن۔ یہ 40 دن، کوئی 50 سال کے ہو، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 60، کوئی 70 سال کے لوگ ہو، تمہاری اس پوری زندگی کے سب سے اہم دن یہ 40 دن ہے۔ یہ 40 دن اپنے آپ کو سنبھالو۔ عام لوگ جو حج کو جا رہے ہیں اس طرح سے نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ، کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ جب لوگ حج اور عمرہ سیر و سیاحت کے لیے کرنے لگے تو قیامت کا انتظار کر لینا۔ کس کے لیے؟ سیر و سیاحت کے لیے کرنے لگے۔ آپ سوچو، یہاں سے جا رہے ہیں، ایک فوٹو لے رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں، کس میں؟ پلین میں بیٹھے ہیں، آپ کیسا بیٹھے ہیں؟ ایک فوٹو بھیج رہے ہیں، کس کو؟ سب کو واٹس ایپ پر اتر رہے ہیں، فوٹو بھیج رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس فوٹو لے رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ کر میاں بیوی دونوں بغل میں کیا لے رہے ہیں؟ فوٹو لے رہے ہیں۔ یہ سیر و سیاحت ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ؟ تمہاری فوٹو یہاں آ جائے گی تو کون سا کمال ہو جائے گا؟ وہ کون سی یادداشت ہے؟ یہ یادداشت کر کر کے تباہ ہوئے ہم، کون سی چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس نیت سے جانا، ڈرتے 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 ختم رکھنا کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا، اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میں اگر آ کر درخواست بھی دیتا ہے اللہ میں اتنا گنہگار تھا کہ تو مجھے اپنے در سے دھتکار کر بھیج دیتا، اس کے بھی لائق تھا۔ زندگی بھر میں نے تیری نافرمانی کی اور آج تیرے گھر پر آنے کی خواہش کرتا ہوں، تو مجھے دھتکار کر بھیج دیتا تو اللہ میں اس لائق تھا۔ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، میرے گناہوں کا احساس نہیں، میرے سارے گناہوں کو چھوڑ کر تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اے اللہ، جب وہاں آنے کی دعوت دی تو اللہ اس کی قدر کی بھی توفیق نصیب فرما۔ 40 دن ابھی بتا رہا ہوں، یہاں دیکھو، قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، میں نے اس سال عمرہ کیا تھا، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اور ایک عمرہ کیا، درمیان میں اس عمرہ کرنے کی وجہ سے جتنے درمیان میں گناہ تھے سارے اللہ معاف کر دے گا۔ اور حج کے بارے میں بتایا، جس کو مقبول حج مل جائے، جس کا حج کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے، دوسری چیزیں ملے گی لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا جزا نہیں ہے، جنت یقینی ہے اس سے۔ اب شرط کیا ہے کہ ہمارا حج کیا ہو جائے؟ مقبول ہو جائے، مبرور ہو جائے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کیا نہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالی، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب واپس آئے گا وہاں سے سعودی سے نکل کر جب حج سے واپس آ رہا ہوگا تو ایسا آ رہا ہے کہ اسی دن پیدا ہوا ہے، کہ اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ،
سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ثم قال جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا اس سے اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنا اور شہید ہو جانا۔ قیل ثم ماذا، اللہ اور کون سا ہے؟ اس کے بعد کہا کہ حج مبرور، جس کو مقبول حج مل جائے وہ افضل ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، عورتوں کے لیے کہا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے کہیں سنا تھا آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل اعمال جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، دین کو زندہ کرنے کے لیے جا کر اللہ کے لیے لڑنا اور شہید ہو جانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ایسی بات ہے تو میں بھی چلے جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم عورتوں کے لیے حج سے بھی افضل عمل، جہاد سے بھی افضل عمل کوئی ہے تو وہ حج مبرور۔ تو ہماری خواتین جو جاتی ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ جہاد کیا گیا۔ ابھی آگے بتائیں گے عرفہ کا میدان، عرفہ کے میدان کے بارے میں بتایا۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہا کہ کوئی دن اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنا ایک دن کے اندر جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن آزاد کرتا ہے۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانی دنیا پر وہ اتر جاتے ہیں اور سارے ملائکہ گھیرے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھا کر ملائکہ سے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے مجھے مانگ رہے ہیں، کس طرح سے مجھ سے گڑ گڑا رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ کیا چاہ رہے ہیں، سن لو جو چاہتے ہیں وہ سب میں عطا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابع بین الحج والعمرہ، کہا کہ حج نصیب ہو تو پھر عمرے کو جاؤ، عمرہ نصیب ہو تو حج کو جاؤ، اگر استطاعت ہو تو کرو، اس لیے کہ بھائی اس کو تم لوگ اچانک بیچ میں کر دیا، اس کو کیا کرو، 2 منٹ رکو، تم لوگ گڑبڑ نہ کیا کرو۔ تابع بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان بار بار کرتے رہو، اس لیے کہ غور سے سن لو، یہ حدیث بتا دیتا ہوں، جس کو حج مبرور ہو، یہ انشورنس بناتے ہیں نا، ہیلتھ انشورنس، میں مر گیا تو میرے بیٹے کو 1 کروڑ، میں مر گیا تو 1 کروڑ کسے کہتے ہیں؟ میرے بیٹے۔ تو میرا بیٹا تمنا کرتا ابو اب بھی کہتے دن جیتی، سمجھے جلدی سے جا نہیں رہے ہیں کروڑ، یہ انشورنس یہ سب چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے تو موت تک اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ یقین، میں نے حج کیا، جب میں حج سے باہر آیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے گھر میں موت تک مجھے کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، میں بہت آرام کے ساتھ ہوں، اتنے یقین کے ساتھ ہوں۔ میں بزنس کرتا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، اور مودی جی کے نوٹ بندی کے بعد سے ہمارا بھی بند ہو گیا، سارا مارکیٹ گرا ہوا ہے، سارا پریشانی کے عالم ہے پورا ملک، ہمارا بھی نہیں چل رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کبھی اللہ مجھے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا انشاءاللہ۔ کیوں نہیں بنائے گا؟ کہ میں نے کیا کیا ہے؟ حج کیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ حج کو کرو،
حج کا مطلب حج کے جو وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین کر کے کرو گے تو وہ وعدے پورے ہوں گے. انہما ينفعان الفقر والذنوب، یہ فخر و فاقے کو اور گناہوں کو ایسا پاک کرتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہا کو ڈال کے تپا دیا جائے زنگ جس طرح سے نکل جاتا ہے، ایسا فخر اور فاقہ اس کے گھر سے نکل جائے گا اور اس کے گناہ اس سے اس طرح سے پاک ہو جائے گا. اب چلو یار پلا دو 2 منٹ میں، اب 2 منٹ میں سب کو پلا دو، بیچ میں نہ پلاؤ. ارے